بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتلع دم امرئ مسلم بغير حق ليغرق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین، یہ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا تھا۔ جب آپ حج میں آئے تھے تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو وقت بوقت آپ نے خطبات دی اور نصیحتیں کی تھیں، ان میں ایک یہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں، ابغض الناس الی اللہ ثلاث، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نفرت تین قسم کے لوگوں سے ہے۔ سب سے زیادہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں، اور وہ مسلمان، ہندو نہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مشرک کافر ہے ہی ہیں سبھی۔ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ ان سے بڑا غضبناک، بڑا غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے لوگوں سے ہم سب کو بچائے۔ تین قسم کے لوگ ہیں کون؟ سب سے پہلے نمبر پر مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی چیزوں کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلم معاشرے میں آنا پسند کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آ رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا پر نگاہ ڈالی تو فما قاتہم عربہم وعجمہم، اللہ رب العالمین نے جب نگاہ ڈالی تو پورے انسان، عرب کے ہوں یا عجم کے، سب کے کردار نے اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا۔ سب کے کردار کو، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ لیکن وہ ارحم الراحمین ہے تو غصے میں آ کر کے دنیا والوں کو ختم نہیں کیا، چاہے عرب کے لوگ ہوں یا عجم کے، سب کے کردار نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحم جوش میں آئی، اور اس نے انسانوں کو، عرب اور عجم کو ہلاک کرنے کی بجائے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے رحمت اور مہربانی کر کے اپنے نبی کو پیغام لے کر کے بھیجا، تاکہ جن عادات، جن گفتار، جن کردار کی وجہ سے اللہ عرب اور عجم سب سے ناراض ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جوش میں آئی، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی نے آ کر کے 4 کام کیے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا۔
نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، جن چیز کردار اور گفتار جن برائیوں کی بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے آ کر کے لوگوں کو ان گناہوں اور برائیوں سے نکالا، پاک کیا۔ نمبر 3 پھر ہدایت پر آنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی نے 23 سال زندگی صرف کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم اور حکمت کی کتاب دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حق کو عام کرنے، باطل کو پھیلانے کے لیے کتنی کوششیں کی، آپ حضرات جانتے ہیں۔ پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، اتنا تنگ کیا کہ اللہ سے فرماتے 2 مہینہ ہم پر گزرا کہ یہ بلال جو تھوڑا سا کچھ سامان بغل میں دبائے رکھتا، اسی پر ہمارا گزارا ہوا، ورنہ مکے کی پہاڑیوں کے درختوں کے پتے چبا کر کے گزارا کر لیتے تھے۔ صرف مکے کا نہیں، دنیا کا سب سے شریف اور مکرم اور معظم بااخلاق انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے لوگ خود کہتے تھے مکے کے مشرکین کی آج تک اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے نبوت ملنے سے پہلے عرب کے لوگوں نے اللہ کے رسول کا لقب یاد رکھا، الصادق الامین، ذرا غور کرو۔ لیکن اس دین کے خاطر 2 مہینے گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایسے مکے کے پہاڑیوں پر ہر ایک کچھ درخت نظر آ جاتے تھے، ان کے پتے چبا کر کے ہم اور بلال دونوں گزارا کرتے تھے۔ کیا کیا تھا؟ پھر بازاروں میں پتھر مارے جاتے، بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ ایسا کیا گیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جتنے مسلمان تھے وہ دن بھر مکے کے پہاڑیوں میں پتے ڈھونڈتے تھے، اور کہیں چمڑا مل جاتا تھا کسی جانور کا، بکرے کا، تو چمڑا اٹھا لیتے، لا کر کے پانی میں ڈالتے، پانی میں جب وہ ذرا نرم ہو جائے اس کو گھول کر کے شربت پیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اعلان کر دیا کوئی عرب کا آدمی نہ ان سے کچھ خرید سکتا ہے، نہ ان کو کچھ بیچ سکتا ہے۔ مکے میں غذا کی ریل تھی، لیکن کسی دکان والے سے خرید نہیں سکتے، کوئی دکان والا بیچ نہیں سکتا۔ اب ذرا کچھ اتنی محنت کر کے 23 سال گزر گئے، اللہ کے رسول اتنی محنت کر کے برائیوں کو مٹایا۔ کیا برائیاں مٹائی؟ نمبر 1 شرک مٹایا، سود مٹایا، سود، رشوت، اولاد کو لوگ قتل کرتے تھے اس کو مٹایا، جتنے منکرات تھے اللہ کے رسول نے سب کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع فرمائے لوگوں یہ جتنی جاہلیت کی چیزیں تھیں، برائیاں جس کو مٹانے کے اللہ نے بھیجا تھا، آج میں نے سب کو قدموں تلے دبا دیا۔ اب اگر کوئی بدبخت کلمہ گو، روشن خیال، بڑے اپنے آپ کو ماڈرن بنائی، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے 23 سال محنت کر کے مٹایا تھا، اور جس کے لیے آپ پتھر بھی کھائے، بھوکے بھی رہے، ہجرت بھی کیے، جہاد کی، انہی چیزوں کو پھر کوئی اس مسلم معاشرے میں عام کرنا چاہے، سوچے کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہ قرآن پرانا ہو گئے، مسجد، روزے، نماز کب تک؟ مولوی کہتے رہے شراب حرام، زنا حرام، روزہ، ارے چند روزہ زندگی کے لیے سب حرام ہے تو ہے کیا؟ اگر کوئی چاہتا ہے یہ سب ختم ہو، یہ چیزیں عام ہو جائیں، کوئی وہ برائیاں جو اللہ کے رسول نے مٹایا ہے ان کو پھر معاشرے میں لانے کی خواہش رکھنے والا، پسند کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نبی نے جو مٹایا تھا، نبی نے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت دلائی تھی جن چیزوں سے، اس کو وہ اچھا سمجھتا، اس کو دوبارہ لانا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے۔ نمبر 2 میرے بھائی،
وَمُطَّلِبٌ دَمُ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، ناحق کسی کا خون کرنا. کسی کا خون 3 گناہوں کی بنا سے حلال ہوتا ہے. نمبر 1 مرتد ہو جائے تو اس کی سزا ہے گردن مارنا. نمبر 2 کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے. نمبر 3 اللہ اکبر، شادی شدہ اگر زنا کر لے، اقرار کرے یا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ ہے. ان 3 گناہوں کے علاوہ کوئی بڑا سے بڑا جرم کرے گا لیکن اس کو قتل کرنا سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اس کو قتل. اب ان 3 گناہوں کے علاوہ آج ہم پوچھتے ہیں، ذرا بتائیں کہ آج کس بنا پر قتل کیا جائے. آج ذرا دیکھیں، کسی قاتل کو مقتول کے بدلے نہیں قتل کیا جاتا بلکہ وہ ضمانت دے کر کے رہا ہو جاتا. آج کسی جانی کو نہیں، بھائی اس کی مرضی ہے، آزادی چاہیے. ایمانداری سے بتائیں اللہ، آج جتنے خون ہو رہے ہیں مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کر رہا ہے، کس جرم کی بنا؟ ان تینوں میں سے کوئی گناہ ہے کہ نہیں؟ تو پتہ یہی چلے کہ ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں. اور یہ تینوں گناہوں کی سزا میں قتل کیا جائے گا. حکومت قتل کرے گی. الیکشن ہو رہا ہے، صرف ذرا دے کے خوریزیاں ہو جاتی ہیں. صرف آج ایک پارٹی والا اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، کرسی کو حاصل کرنے کے لیے جتنے لوگ بھی رکاوٹ بنتے ہو، سب کا قتل اپنے ریاست کیا سمجھتا ہے؟ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں، کیا آج مسجدوں میں دھماکہ نہیں ہو رہے ہیں؟ عیدگاہ میں دھماکہ نہیں ہو رہے ہیں؟ شادی حال میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ مسجد نبوی، مسجد حرم بھی محفوظ. یہاں کیا چور آئے ہوئے ہیں؟ یہودی آئے ہوئے ہیں؟ ہندو آئے ہوئے ہیں؟ یہاں کس کا قتل ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان کو. ایسے انسان کو اللہ بہت زیادہ ناپسند. کیوں؟ بعض روایتوں کے اندر ہے، اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انسان کے لیے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، انسان کے لیے لعنت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جنت کی راہیں آسان. ما لم یصب دما حراما. لیکن اگر کوئی مسلمان حرام خون کرنے لگتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، تو اب اس کے لیے جنت کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، واللہ ایک ایمان والے کے قتل کو اللہ کے مقابلے میں 7 زمین اور آسمان ختم کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کرنے والے نہیں جتنا ایک مومن کے قتل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا يدري القاتل فيما قتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں تمہارے اوپر کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کس جرم کی بنا پر اس کو قتل کیا ہے، اور مقتول کو زندہ کیا جائے، بھائی تم نے کیا جرم کیا تم کو قتل کیا گیا؟ اللہ کچھ نہیں، میں تو جمعہ پڑھنے گیا تھا، نماز ہمیں تو حج کرنے کے لیے گیا تھا، یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کس نے کیوں قتل کیا. آج تقریباً نہیں آیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آنے میں فتنے کا زمانہ ہوگا، حرج کا زمانہ، قتل و خوریزی عام ہوگی، اس لیے انسان قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا. نمبر 3 میرے بھائی، تیسری چیز، ملحد فی الحرم. حرم کے اندر برائی کا ارادہ کرنے والا، برائی اور بے دینی کو عام کرنے والا، ملحد فی الحرم، کوشش کرتا ہے کہ حرم کے اندر وہ جرم کرے، حرم کے اندر برائی کرے، حرم کے اندر بے دینی پھیلائے.
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کہاں بیٹھ کے کرے؟ اللہ تعجب کریں گے. ابھی رات کے ساتھ یہیں دبئی سے درد لے کے نکلا تو راستے بتانے لگے کہ میں ایک رشتے دار کے پاس گیا عمرہ کرنے کے لیے. تو رشتے دار مکے میں رہتا, اس سے ملا. تو میں نے اس سے کہا کہ چلو بھائی حرم کے اندر چلو, ذرا ہمارا عمرہ کروا دو. تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھو بات اصل ہے 10-12 سال ہو گئے میں حرم کے اندر نہیں گیا. اور وہیں بیٹھا فلمیں وہ دیکھے گا, منشیات کا کاروبار وہ کرے گا. ذرا سوچو کتنی بدبختی. نہرو زندگی بھر تڑپتا رہا کہ ایک مدہ مجھے مکہ نظر آ جائے. سمجھ گئے نا؟ میں ذرا دیکھوں مسلمانوں گھر کیسا ہے خانہ کعبہ جس کے لیے اتنا بے قرار ہے. بڑی کوشش کیا. ایک مدہ کسی کانفرنس میں آیا تھا سعودیہ سوچ کے چلے جائیں گے. جب حدود حرم تک پہنچا تو وزیر نے روک دیا. کہا کیوں؟ کہا اس سے آگے 10 قدم بھی جاؤ گے تو اس کے لیے ویزا چاہیے. کہا ویزا تو ہے ہمارے پاس سعودیہ کا. کہا سعودیہ کا ویزا وہاں کا نام نہیں چلے گا, وہاں اللہ کا ویزا چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھ لے, ابھی ہم لے چل کے تجھے طواف کروا دیں. سوچو, اور مسلمان رہ کر کے وہاں اتنی بدبختی ہو. ملحد فی الحرم. آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہاں حرم میں رہ کر کے آپ تو بے قرار ہیں, ایک پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ذرا مطلب عمرہ ہو جائے. جس کو وہاں رہنا نصیب کیا ہے حرم کے اندر آ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتا, بے نمازی وہاں پڑھا. کتنا بدبخت ہے. رب نے کتنا کرم کیا. حرم کے اندر نوکری دلوائی, مکے کے اندر حدود حرم میں رہتا ہے, حدود حرم میں کھاتا ہے پیتا ہے. لیکن وہاں بھی رہ کر کے وہی مثال حضرت عیسیٰ کا گدھا حج کرنے کے لیے بھی گیا تو لوٹ کے آیا تو گدھا ہی رہا, حاجی نہ بن سکا. یہ بے نمازی بدعقیدہ گیا, واپس آ گیا ہمارے ملکوں میں تو جیسے گیا تھا ویسے وہاں بھی جانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہ بنا سکا. یہ 3 گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بدترین ہے. حرم کے اندر برائی کرنا, ناحق کسی کا قتل کرنا, اور جن برائیوں کو اسلام نے آ کر کے مٹایا ہے اللہ رسول کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, دوبارہ انہی برائیوں کو پھر اپنے مسلم معاشرے میں لانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں گناہوں و برائیوں سے محفوظ رکھے, اور ان کے علاوہ بھی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے ہمیں بچائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.